بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهل بيته الطاهرين المظلومين الذين أظهر الله عنهم رجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود بر محمد وعلى محمد بذات کرام سادات اعظام، بہتر تو یہ تھا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی برادر خطیب یہاں کے سامنے الحجج امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی سیرت بیان کرتے، لیکن برادر کی طرف سے سر محترم کی طرف سے حکم ہوا تھا اور اپنی باری دبانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. چند دقائق انشاءاللہ موسم بھی خاص ساتھ نہیں دے رہے، گرمی ہے، لذا تھوڑی سی معروضات آپ لوگ خدمت میں تذکراً ذکر کر کے آپ لوگوں کی رحمت کو تمام کروں گا. مجھ سے زیادہ حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، زیادہ تشریح تحلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. آیت مجیدہ آپ لوگوں کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت مودت، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس آیت کی تفسیر میں جابر بن عبداللہ انصاری ذکر فرماتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درگاہ میں آپ تشریف فرما تھے. ایک اعرابی آیا، اس نے مطالبہ کیا یا رسول اللہ، اگرچہ یا رسول اللہ پہلے وہ رسول تو نہیں مانتے تھے، مخاطب ہوا رسول گرامی اسلام سے، فرمایا کہ مجھے اسلام کی تعلیم دے دیں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نبوت پر ایمان لانا چاہتا ہوں. رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ شہادت اور آپ کی نبوت سے اس کا اقرار لیا. اس نے اقرار کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ. جب یہ اقرار کیا تو اس اعرابی نے سوال کیا یا رسول اللہ، اب جب میں اسلام قبول کر چکا ہوں، آیا اس اسلام قبول کرنے کے عوض میں آپ مجھ سے کچھ مطالبہ کرتے ہیں؟ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے. اللہ کی طرف سے یہی حکم آیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے رسول، اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے میں تم سے نہیں چاہتا کوئی اجر الا المودۃ فی القربى، سوائے میرے اہل بیت اور ان کی مودت، ان سے محبت میں تم سے تقاضا کرتا ہوں، چاہتا ہوں. علماء کی محفل ہے کہ یہاں پہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مطالبہ کیا اللہ کی جانب سے کی مودت کی، تو یہاں پہ آپشن نہیں ہے. تو تھوڑی سی تحلیل کرنا، یہاں پہ یعنی بندے کو یہ حق حاصل نہیں کہ میں چاہوں تو میں محبت کروں، چاہوں تو محبت نہ کروں، یہ نہیں ہے. حتماً ہی محبت ہی کرنا ہے. آج کل ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جب ہم نے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کو قبول کیا ہے، اس کا جو عوض اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وہ مودت اہل بیت ہے، اس کو ہم نے حتماً ہی اپنے زندگی میں شامل کرنا ہے. اگر کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد مودت اہل بیت، محبت اہل بیت اگر وہ
اپنے دل میں نہیں رکھتا تو اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی رسول گرامی اسلام کے اس عوض کو اس نے ادا نہیں کیا ہے۔ کہنا وہ ایسا ہے کہ کوئی شخص کہیں پہ مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کرنے کے بعد اس کا حق نہ دے، ایسا ہی ہے، اس حق نہ دینا اس کا گناہ ہے۔ بس پھر رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تشریف فرمایا کہ سوال ہوا کہ آپ کی مودت، آپ کے اہل بیت کون سے جس کی ہم محبت کریں؟ کہا ہم علی و فاطمہ و ابناہما، میری اطرت، میرے اہل بیت امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات ہے، فاطمہ زہرا سلام علیہا ہے، اور اس کے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ یہاں تک بات رک گئی، لیکن بعض مواقع میں، بعض احادیث میں، بعض موقعوں پر رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ تشریح کیا کہ میری اہل بیت سے مراد یعنی اثنا عشر ائمہ علیہ السلام کی محبت اور اس کا ایمان ضروری ہے، جو کہ اسلام کے عوض میں جو اللہ نے قرار دیا ہے۔ بس ہمیں معلوم ہوا کہ مودت اہل بیت کے بغیر اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات ذکر کرتا چلوں، اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آیا ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس کی ادنا سی مثال، الحمدللہ آج ہم جمع ہیں، اس گرمی میں جمع ہیں، اور معصومین کا بھی فرمان ہے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا، یہی عین تقاضا ہے، یہی عین ایمان ہے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا۔ یعنی ہم یہاں پہ آئے ہیں، آپ تشریف لائے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ اس وہ محبت جو اہل بیت علیہ السلام کی آپ کے دلوں میں وہ کھینچ کر لائی ہے، یہی محبت ہے، وہ مودت ہے اہل بیت علیہ السلام۔ اور اس محفل کی بھی بڑی شان ہے، اس محفل کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ صاحب عمر تشریف فرمائیں، کہتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے دوستدار کسی جگہ پر محفل جماتے ہیں اور ہمارے ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں فرشتے آ کے بیٹھتے ہیں، اور جب وہ فرشتے واپس جانے لگتے ہیں، جو جب 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس 7ویں آسمان پر موجود فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم لوگوں سے جو ایک بہترین خوشبو آ رہی ہے، وہ خوشبو کی اس کا سبب کیا ہے؟ وہ فرشتے جو ہمیشہ جنت میں رہتے ہیں، جنت کی خوشبو سنتے رہتے ہیں، جنت کی خوشبو کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں، وہ بھی تقاضا کرتے ہیں تم لوگوں سے جو خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو نہ ہم نے کبھی سونگی ہے، نہ ہم نے کہیں جنت میں سونگی ہے، نہ کہیں عرش میں ہے، نہ کہیں فرش میں، نہ کہیں لوح ہے، نہ قلم میں ہے۔ وہ لوگ جواب دیتے ہیں ہم ایسی محفل سے آئے ہیں جس میں ذکر محمد والے محمد ہو رہا تھا، محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ فرشتے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسی محفل میں لے کے جائیں تاکہ ہم بھی اس میں جائیں اور یہ خوشبو حاصل کریں۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت وہاں سے اٹھے ہیں جب وہ محفل برخاست ہو گئی تھی، مجلس ختم ہو گئی تھی، لوگ اپنے گھروں پہ چلے گئے ہیں۔ پھر وہ مطالبہ کرتے ہیں ہمیں ضرور لے کے جائیں، ہم اس جگہ سے اپنے پروں کو مس کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ وہ عزادار، وہ دوستدار اہل بیت جو ذکر محمد آل محمد کرتے وقت وہیں پہ بیٹھے ہیں۔ یہ ہے محمد و آل محمد کی ذکر جہاں پہ ہو رہا اس کی فضیلت و منافع۔ بس میں زیادہ طولانی نہیں کرتا، آج کی جو محفل ہے، آج کی جو ولادت باسعادت ہے، امام رضا ثامن الحجت علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ 11 ذی القعدہ آج کے دن اس دنیا میں تشریف لائے، سن 148 ہجری میں۔ دوسری روایت 158 ہجری میں 11 ذی الحجہ یہ ہے، لیکن مشہور جو ہے وہ 11 ذی القعدہ کی تاریخ ہے۔ آپ کی ولادت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہلے پوشن گوئی کی تھی۔ آپ کی ولادت سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام چند دن پہلے دنیا سے شہادت پائی ہے۔ آپ تمنا کرتے تھے کہ کاش آپ فرماتے ہیں کہ میں عالم آل محمد، امام رضا علیہ السلام کی ایک لقب جو عالم آل محمد ہے، کاش میں عالم آل محمد کو درک کر سکتا جو کہ میرے بیٹے کے سلب میں ہے۔ ان قریب ولادت
قریب تھی اور آپ کی شہادت ہو گئی، آپ نے تمنا کیا کہ کاش میں درک کرتا۔ اور اسی روایت سے ایک ملتی جلتی ہوئی بات ہے کہ ایک راوی روایت کرتا ہے کہ ہم کوفے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات سے ہماری ملاقات ہوئی۔ اور دیکھیں اس وقت کے اصحاب و انصار بھی ان کی خدمت، دینی خدمت ہم کہیں کہ انہوں نے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ ہمارے لیے ایسی حدیث بیان کرے، ایسی نصیحت کرے، ورنہ تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مطالبہ نہیں کرتا ہمیں ایسی نصیحت کرے، لیکن وہ ذریعہ بنے کہ ہم تک پہنچنے کے لیے۔ آپ نے کہا کہ ہمیں ایسی حدیث، ایسی نصیحت فرمائے جو ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے مفید ثابت ہو۔ اس وقت امام نے فرمایا کہ اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے اس بیٹے سے محبت کرنا، یہ اس کی بہت ساری صفات بیان کی۔ آخر میں کہا کہ یہ وہ ذات ہے جس کے صلب میں علوم آل محمد جس کے دل میں ہے وہ اس کے صلب مبارک میں ہے۔ یعنی بعد میں کہا کہ اس میں ایک ایسی صفت ہے جو دوسرے ائمہ میں نہیں ہے۔ راوی یہاں تک نہیں رکا، اس نے پھر سوال کیا یا ابن رسول اللہ، آپ نے کہا کہ اس کے صلب میں ایک ایسی صفت ہے، اس صفت کے بارے میں ہمیں بیان فرمائے۔ کہا اس کے صلب سے عالم آل محمد اس دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ دنیا میں علوم کے سمندر بہائیں گے، بچھڑے ہوں کو جوڑیں گے، غریبوں مسکینوں کی مدد کریں گے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑیں گے، اور ہر قسم کی مدد، ہر قسم کے علوم، دینی جو خدمات ہے اس سے جو ہوگی باقی احمد سے تقریباً نہ ہو، یہ فرمایا۔ پھر آپ کے والدہ ماجدہ امام رضا علیہ السلام کنیز تھی، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کنیز تھی۔ وہ کنیز آپ کو اپنی والدہ ماجدہ جناب حمیدہ، جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ جناب حمیدہ سے آپ کو ملی تھی، اور اس کے صلب سے جناب امام رضا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اور اس سے پہلے آپ کا اسم گرامی ام النبیین تھا، اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کا نام طاہرہ پڑ گیا، اور آپ انتہائی عبادت گزار خاتون تھی، اور آپ کی عبادت کے بارے میں بہت لمبی تفصیل ہے، وہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ بس مختصر سی امام رضا علیہ السلام کی زندگی مبارک کی سیرت کے بارے میں، آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے آپ کا دور انتہائی پرفتن دور تھا، جہاں جو مذاہب تھے، پہلے بڑے بڑے مذاہب تھے جیسے یہود و نصارہ ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے مذاہب نے بھی سر اٹھانا شروع کیا۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت واقفیہ نامی ایک مذہب نے بھی سر اٹھایا۔ یعنی ہر قسم کے چیلنجز تھے آپ کی زندگی مبارک میں، اور اسی وقت ہارون جو ہے اس دنیا سے چلا گیا۔ جب ہارون کے جانے کے بعد مامون تخت نشین ہوا تو ظاہراً تو وہ امام علیہ السلام کے خیر خواہ تھے، امام کو ابن عم کہہ کے پکارے تھے کہ ہم آپ کو ولی عہدی دینا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے اذہان مبارک میں ہے کہ اس نے یہ چال اس وقت چلی تھی کہ اس کو اس وقت ایک انقلاب برپا ہونے کا خطرہ تھا۔ وہ انقلاب یہ تھا کہ اس وقت کے سادات نے، جب ہارون دنیا سے چلا گیا، اس وقت کے سادات نے یہ احتجاج کرنا شروع کیا تھا کہ اصل میں ولایت جو ہے اور حکومت ہمارا حق ہے۔ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس وقت اس نے مشورہ لیا، اپنے وزراء سے مشورہ لیا کہ اس کے لیے میرے لیے کیا کرنا چاہیے، میں میری حکومت کو بچاؤں۔ مشورہ یہی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو اپنے پاس بلاؤ اور ولی عہدی کا مطالبہ کرو، امام کو ولی عہدی دے دو، تاکہ باقی جو سادات ہیں، علوی ہے، وہ اس کو دے کے وہ تھم جائے، وہ اپنے احتجاج کو ختم کرے، اس کا کوئی جواز باقی نہ رہے۔ اس نے یہ قبول کیا، اور امام کے بعد ایلچی بھیجا، سہل بن ضحاک تقریباً اس کا وزیر اعظم تھا، اس کو بھیجا، اور اس نے مطالبہ کیا کہ آپ کو مامون نے کیا ہے ولی عہدی کا آپ کو مطالبہ کیا ہے۔ امام نے انکار کیا، لیکن بعد میں اصرار زیادہ ہوا تو امام نے یہ شرط رکھی کہ میں ولی عہدی تو قبول کروں گا، لیکن کسی قسم کی کوئی فعالیت نہیں دکھاؤں گا، یعنی صرف نام کی میں ولی عہدی قبول کروں گا۔ یہ اس پر وہ ہوا، اتفاق ہوا۔
جب امام علیہ السلام کو اصل بات جو امام کو وہاں مدینہ سے جب خراسان کی طرف بولا، اس درمیان میں جو واقعات ہوئے، آپ نے جو دینی خدمات انجام دیے، شیعوں کو جو پیغام دیے ہیں، وہ ذکر کرنا مقصد ہے کہ جب آپ وہاں سے چلے، ایسے راستے کو اختیار کیا، چونکہ وہاں اس وقت کے دور میں بہت سارے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، اس راستے سے نہیں گزرا بلکہ کسی سنسان راستے سے گزارا، اور ایسے ایک مقام پر پہنچا کہ ایک شور کی آواز آئی اور امام علیہ السلام، وہ راوی روایت کرتا ہے کہ ہم امام کے ساتھ ایک شور کی آواز آئی اور وہاں سے ایک جنازہ برآمد ہوا۔ امام نے بھی اپنے رکاب سے پاؤں نکالا اور اس کی طرف دوڑے اور اس کو کندھا لیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام ہمیں بھی یہی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ تشریع جنازے کی کیا اہمیت و فضیلت ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں، چونکہ عبادت میں سے بہترین عبادت جو ہے اعتکاف ہے، اعتکاف کو توڑ سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں کہ تشریع جنازہ کے لیے، بس امام چلے گئے اور تشریع جنازہ فرمایا۔ تشریع جنازہ کے درمیان میں آپ نے اس صحابی سے، وہ ہمیں تک بات پہنچانا چاہ رہے تھے کہ اس صحابی سے فرمایا کہ اے میرے دوستدار، کسی مومن کی تشریع جنازہ کرنے کا ثواب اتنا ہے کہ وہ ایک کرتا ہے تو کأنہ وہ دنیا میں 8 ماہ کے پیٹ سے نکلا ہے، اسی طرح وہ پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، یہ فرمایا۔ پھر آگے چلنے کے بعد جب اس کا جنازہ قبر میں رکھا گیا تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اے شخص، یہ جو مختصر سی تمہیں کیا ہے وحشت ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد تمہارے لیے راحت ہے۔ اس وقت اس صحابی نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، اس مقام کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، ہم بھی نئے ہیں، آپ بھی یہاں نئے تشریف لائے ہیں، ان لوگوں کو ہم نہیں جانتے، آپ نے کیسے پہچانے کہ یہ شخص مومن تھا اور اس کا عاقبت بھی اتنے خیر ہے؟ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے دوستدار، جہاں کہیں بھی ہمارے دوستدار ہوتے ہیں اس کے نامہ اعمال ہمارے پاس پہنچتے ہیں اور ڈیلی ہمارے پاس پہنچتے ہیں، ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں اگر اس نے جزائے خیر کیا ہے تو ہم اللہ سے جزائے خیر کی مزید ہم دعا کرتے ہیں، اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو ہم اس سے اللہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ ہمیں پیغام دیا کہ آج جو ہے امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں ہے اور ہمارے نام اعمال بھی امام کے سامنے یقیناً پیش ہوں گے، اور ہم صحیح کرتے ہیں تو امام خوش ہوتے ہوں گے، اگر ہم سے کوئی تقصیر ہوتی ہو تو امام یقیناً مغموم ہوتے ہوں گے۔ اس سے زیادہ ہماری طرف سے امام کے لیے کوئی ظلم نہیں کہ ہم امام کے دل کو معموم کریں، یہ پیغام دے دیا۔ پھر وہاں سے امام علیہ السلام نے اس وقت کے جو مذاہب سر اٹھایا تھا، اس میں سے ایک واقفیہ تھا، اس کو قطعیہ بھی تقریباً کہتے ہیں، کہ وہاں سے انہوں نے امام علیہ السلام کی امامت کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ وہاں پہ جب پہنچے تو اس وقت نیشاپور کے قریب پہنچے، جو کہ مشہور معروف ہے حدیث سلسلۃ الذہب، وہاں پہ آپ نے حدیث فرمائی۔ اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد، ہدف امام علیہ السلام کا یہ تھا کہ جو واقفیت ہے، آج کل بھی بہت سارے شیعہ امامی ہے جو پورے اثنا عشرہ کو نہیں مانتے، ان کو یہ پیغام آپ علیہ السلام نے ارشاد میں۔ اس وقت تقریباً 18,000 صحافی تھے، عام لوگ نہیں تھے بلکہ صحافی تھے، انہوں نے مطالبہ، آج کل کے دور میں بھی کوئی شخصیت کہیں سے گزرتی ہے تو مائک لے کے آ جاتے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے کیا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ یہاں سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، ہم سے جدا ہو رہے ہیں، آپ ہمیں ایک نصیحت فرمائیں، اپنے جد امجد کی کوئی حدیث ہمیں بیان کر کے یہاں سے تشریف لے کے جائیں۔ امام علیہ السلام نے وہاں پہ توقف کیا اور فرمایا، یہی حدیث سلسلۃ الذہب، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ اللہ یعنی سلسلے کو بیان ہوا یہاں تک کہ جبریل سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ میرا قلعہ ہے، اس میں داخل ہو گیا، کوئی اس قلعے میں داخل ہو گیا، اس سے کوئی عذاب نہیں ہوگا، وہ محفوظ ہو گیا۔ یہاں تک بیان فرمانے کے بعد امام علیہ السلام تھوڑے سے آگے تشریف لے گئے، پھر آپ نے اس کجاوا جس میں آپ تشریف فرماتے اس سے سر کو نکالا، اور دنیا میں آنے والی قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے لیے جو پورے امام علیہ السلام اثنا عشرہ کو نہیں مانتے، ان کے لیے پیغام دے دیا، یہ پیغام دے دیا کہ اما بشرطها و شروطها،
وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، لیکن یہ نہ سمجھو کہ کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ کامیاب ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اما بشرطها و شروطها، لیکن ان میں شرط و شرائط ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان میں سے ایک شرط ہوں۔ اس واقفیہ والوں کے لیے، قطعیہ والوں کے لیے، آج کل کے بوہرے والوں کے لیے پیغام دے دیا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ چند امام کو مان کے ان کا قیامت میں کوئی باس پرسش نہیں ہوگی۔ بعض حدیث کے الفاظ میں کہ وہ انا من شروط و انا من سامن شروط سامن، تقریباً اس طرح کہ میں ان میں سے 8واں شرط ہوں، ان 8واں شرط ہوں۔ اس حدیث کی تشریح میں امام علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ملتا ہے۔ ایک راوی روایت کرتا ہے کہ میں امام علیہ السلام نے مجھے اپنے پاس بلایا، مروہ یا مروہ تقریباً یہ مقام ہے جہاں پہ ہارون بیٹھا تھا، وہاں پہ امام علیہ السلام بلایا تھا، مجھے اس مقام پر بلایا، اور امام علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آج اسی وقت حمزہ بن ابن بطانی، تقریباً یہ واقفہ والوں کا سردار ہے یا کچھ ہے تقریباً، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، کچھ دیر فرمایا کہ اس کو قبر میں اتارا گیا ہے، پھر فرمایا کہ اس کو 2 فرشتے آئے ہیں اور ان فرشتوں نے سوال کرنا شروع کر دیا ہے۔ امام نے فرمایا ان سے پہلے یہ سوال ہوا ہے کہ من ربک، اس نے کہا اللہ ربی، اس نے یہ جواب دیا ہے۔ پھر فرمایا من رسولک، تمہارا رسول کو، اس نے کہا رسول اللہ محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ پہلا امام، دوسرا امام، تیسرا امام، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 7ویں پہ پہنچ کے وہ پھنس گیا ہے، کیونکہ اس امام کی امامت کو وہ نہیں مانتا تھا۔ امام نے فرمایا اس مقام پر پہنچ کر اس کی زبان لڑکھڑا گئی ہے، وہ جواب نہیں دے پا رہا۔ پھر امام نے فرمایا کہ اس جواب نہ دینے سکنے کی وجہ سے ان فرشتوں نے اس پر ایک ایسا گرز مارا ہے، اور اس کی قبر ایک ایسی آگ کا گولا بن گئی ہے، اور وہ قیامت تک اسی عذاب میں باقی رہیں گے۔ امام علیہ السلام نے یہ پیغام دے دیا ان واقفیہ والوں کے لیے کہ یہ نہ سمجھو کہ امام علیہ السلام کچھ اماموں کو مان کے اپنی منمانی چلا کے اللہ کے اس بھیجے ہوئے ولی کو، نمائندے کو نہ مان کے تم جنت میں جانا دیا کیا ہے، نجات پانا چاہتے، ایسی بات نہیں ہے۔ بس اس کے بعد جب امام علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں، کرامات ہیں، ان سب کو یہاں ذکر کرے تو کیا مجلس طولانی ہو جائے گی۔ ایک صرف معجزہ آپ لوگوں کی خدمت بیان کرے، اگر پھر ٹائم بچا تو امام علیہ السلام کا جو مناظرہ ہوا ہے، بہت سارے مناظرے ہوئے، ان میں سے ایک شک کو بیان کر کے آپ لوگوں کی زحمت کو تمام کروں گا، جلدی گزر جاؤں گا۔ ان معجزات میں، چونکہ ان معجزات میں امام علیہ السلام کی ان افعال میں ہمارے لیے پیغام ہے، کیونکہ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ کتنی شفقت، اسی لیے امام الرؤوف کہتے ہیں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ان کا بھی ہمیں ہمارے خیال رکھتے تھے۔ ایک آپ کے دوستدار آپ سے ملنے، اور وہ جانے سے پہلے اس کی بیوی حاملہ تھی۔ جب وہاں پہنچے تو امام علیہ السلام سے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، جب میں آ رہا تھا تو آپ دعا فرمائیں کہ میری بیوی حاملہ ہے، اس سے کوئی بیٹا پیدا ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بشارت ہے، تمہیں بیٹا پیدا ہو گیا ہے، اور تم اس کا نام خلیفہ ثانی کا نام۔ وہ حیران ہو گیا، یا ابن رسول اللہ، میں نے تو نیت کی ہے، میں نے منت مانی ہوئی کہ میں علی علیہ السلام کے نام سے نام رکھوں گا، علی رکھوں گا۔ امام نے اصرار کیا نہیں، تم نے یہ نام رکھنا ہے، ثانی کا نام رکھنا ہے۔ پھر اس نے اصرار کیا، یا ابن رسول اللہ، میں گھر والوں کو کہہ کے آیا ہوں کہ جب میری غیر موجودگی میں اگر اس کی ولادت ہو جائے تو اس کا نام علی رکھنا۔ امام کے اصرار پر اس نے حامی بھر لی۔ جب وہ واپس آیا تو امام علیہ السلام کی اس کلام کی تصدیق ہو گئی کہ اس کا بیٹا ہو گیا تھا، اور اس کے گھر والوں نے اس کا نام علی رکھا تھا، لیکن اس نے امام کے حکم کے مطابق اس کا نام فلانا رکھا۔ پھر جا کے بعد میں پتہ چلا جب وہ نام رکھا تو ان کے ہمسایوں کی طرف سے پیغام آیا، ابھی ہمیں پتہ چلا کہ ہم تمہارے خلاف جو ہے ہم بدگمانی کر رہے تھے، ہم بدگمانی میں تم رافضی ہے، لیکن تم رافضی نہیں تھا۔ امام علیہ السلام کی اس قول کا یہاں پہ آگے سمجھ میں آ گیا کہ کتنا شفیق امام ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور اتنی احاطہ بھی ہے کہ ہمارے معمولی چیزوں کا بھی امام علیہ السلام کو علم بھی ہے۔
اس نے یہ ذکر نہیں کیا تھا مولا میرے آس پاس میں ایسے ایسے لوگ رکھتے ہیں، امام کو خود پتہ چلا۔ جب یہ بات، بس آخری بات میں کرنے لگا، جب اس وقت امام علیہ السلام کے جو عظیم کارناموں سے کارنامہ جو ہے مناظرے ہیں، بہت سارے مناظرے جو ادیان کے، جو کہ مثلا یہود و نصارہ ہے، قاطفیہ ہے، متکلمین ہے اور زرتش ہے، ان تمام کو ان کے خلاف کیا ہے مناظرے ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے ان مناظروں میں سے ایک شق بیان کر کے آپ لوگوں کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہارون نے، اصل میں ہارون کا مقصد امام علیہ السلام کی عزت کو بڑھانا، ولی عہدی دینا مقصد نہیں تھا، بلکہ امام کی عزت کو گھٹانا تھا۔ یعنی وہ یہ چاہ رہا تھا کہ تمام ادیان کو بلا کے امام سے ایسے سوالات کروائیں گے کہ امام پھنس جائیں گے، تو امام کی جو عزت ہے، جو امام مشہور ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ امام کے پاس پیغام بھیجا یبن رسول اللہ ہارون کا، اس نے کہا، اکثر یہ ذکر کرتے کہ یبن عم کہتے تھے تاکہ وہ لوگوں کو کیا ہے دھوکہ دے سکے۔ یبن عم، آپ کو آپ کے چچزاد نے آپ کو حکم، آپ سے التماس کی کہ آپ آ جائیں، اور کل جو ہے تمام رؤساء، جس میں کہتے ہیں جاسلیق ہے، رأس الجالوت ہے، اور اسی طرح تمام جو ادیان کے جو رؤساء ہیں وہ آ رہے ہیں اور آپ سے مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور کل صبح کو آپ کا مناظرہ رکھا ہے، آپ تشریف لائیں۔ امام علیہ السلام نے حامی بھر لی، اور صبح کے ٹائم آپ تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد امام علیہ السلام تمام، اس میں بہت سارے امام نے شق بیان کی ہے، اور توریت و انجیل و زبور سے بھی وہ بیان کیے ہیں، لیکن ان میں سے اس رأس الجالوت جاسلیق جو نصارہ کا رئیس تھا، اس سے سوال کیا، اس نے سوال کیا یبن رسول اللہ کہ آپ جو ہے مجھے، اب میں آپ کو سوال کروں گا تو آپ قرآن سے جواب دیں گے، وہ میں نہیں مانتا قرآن کو۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث بیان کریں، وہ نہیں مانتا، تو آپ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ امام نے فرمایا کہ تم سوال کرو، میں توریت انجیل زبور اور تمہارے اور ان حواریوں کی گواہی بھی پیش کروں گا جس کو تم مانیں گے۔ اور اس نے امام سے سوال کیا، بر محمد وعلی محمد صلوات۔ اس نے یہی سوال کیا کہ امام نے پہلے اسے سوال کیا کہ تم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، پہلے اس نے سوال کیا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں مانتا، میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں۔ امام نے فرمایا میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جس کی بشارت توریت و انجیل زبور میں دی ہے، اور اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جس نے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے، لیکن میں اس عیسیٰ کو نہیں مانتا جو ضعیف الایمان، نماز اور روزوں میں کمزور تھے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی کلام کہ وہ ضعیف الایمان تھے، نماز میں کمزور تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، نعوذ باللہ۔ امام نے فرمایا کیا روزہ رکھتے تھے؟ ہاں جی روزہ رکھتے تھے، پورے دن کو روزہ رکھتے تھے، اور برات بھر قیام کے حالات میں رکوع و سجود میں رہتے تھے۔ امام نے علیہ السلام نے وہاں پہ اس کو کہا پھر کس کی عبادت کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کی عبادت کرتے تھے؟ اس کا منہ وہاں پہ کھلا رہ گیا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو کس کی عبادت کرتے تھے؟ اگر تم کہتے کہ اس خدا کی عبادت کرتے تو مخلوق ہو گیا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ خود عیسیٰ علیہ السلام اپنی عبادت کرتے تھے تو یہ نامعقول سی بات ہے۔ یہ امام علیہ السلام اس کو وہیں پہ لاجواب کر دیا۔ پھر امام علیہ السلام سے دوبارہ سوال ہوا، بس آخری سوال۔ امام علیہ السلام کو اس نے سوال کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزات کو نہیں دیکھتے جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو برس کی بیماری اس کو شفا دیتے تھے؟ کہا میں مانتا ہوں، لیکن اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے خدا مانتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور بیمار کو شفا دیتے ہیں، تمہیں بہت سارے خداؤں کو ماننا پڑے گا۔ اس وقت رأس الجالوت جو کہ یہودیوں کا سربراہ تھا اس کی طرح مخاطب ہو کہ کہا کہ اے رأس الجالوت، کیا انجیل میں یہ بات نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اپنے 40 اس رفقا کو لے کے گئے، اور وہیں پہ جب اللہ کی تجلی آئی تو وہ سب گر گئے اور ہلاک ہو گئے؟
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ان کو اللہ سے دعا کر کے زندہ کیا، کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہو؟ اس کا وہ لاجواب ہو گیا۔ اب حضرت یسع علیہ السلام جو کہ حضرت حزقیل علیہ السلام جو کہ بخت نصر کے اس دور میں ہے، وہاں پہ وہ کسی منزل سے گزر رہے تھے، پھر اس راس جالوت سے کہا کیا توریت میں یہ نہیں ہے؟ خود امام علیہ السلام توریت کی تلاوت کی اور وہ اس کی تصدیق کرتے گئے اور فرمایا کہ کیا یہ توریت میں نہیں ہے کہ وہاں پہ تقریباً 9000 یا اس سے بھی زیادہ لکھیں کہ وہاں مردے پڑے ہوئے تھے، ان سب کو امام علیہ اس حضرت حزقیل علیہ السلام یا حضرت یسع علیہ السلام نے ان سب کو زندہ کیا تھا۔ یمنا رسول یقیناً وہ انجیل میں ہے، انہوں نے زندہ کیا تھا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ کیا پھر تم حضرت یسع کو بھی خدا مانتے ہو؟ نہیں مانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا 4 پرندوں کو آپ نے زندہ کیا، کیا تم امام حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا مانتے ہو؟ بس یہ ایک شق تھا اس مناظرے کے، بہت سارے اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اسی طرح تمام ادیان کو باطل کیا اور جو ہارون کا جو مقصد تھا اس مقصد میں وہ ناکام ہوا۔ بس میں اسی کے ساتھ آپ لوگوں کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ آخر میں آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ایک حدیث جو امام علیہ السلام کی ذکر کر کے آپ لوگوں کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ فرماتے امام علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں بس ایک چھوٹی سی حدیث ہے تبرکن۔ فرماتے ہیں کہ امام علیہ تمام ائمہ علیہ السلام میری جہاں ہوتا ہے وہ ہے کسی بھی ائمہ علیہ السلام کی زیارت کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی حضرت امام رضا علیہ السلام کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عیون اخبار میں یہ روایت آئی ہے من زار قبر ابی علیہ السلام بالطوس غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جس نے بھی طوس میں میرے والد محترم کی زیارت کی اس کے گناہ جو گزر گئے ہیں اور آنے والے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ فإذا كان يوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، نصب له منبر بخدا منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر کے ساتھ اس کا ایک ممبر ہوگا، حتی یفرغ اللہ من حساب عباد، تمام لوگوں کا حساب و کتاب ختم ہو جائے گا اور اس ممبر پر وہ بڑا جمع ہوگا۔ اور بھی حدیث سے آپ لوگوں کی تھکاوٹ ہے، اس کو میں اس کو ختم کر بس دعا کرتا ہوں پاک پروردگارہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما۔